میں پڑھتا تھا نا تو اس وقت ہمیں بھی کچھ اشکالات ہوا کرتے تھے کہ بہت سے دیندار لوگ پاگل ہوتے کیوں ہیں. یعنی اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ نبی آپ مجنون کا معنی دیوانہ, تو آپ مجنون نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ نبی کو فالو کرنے والے بھی مجنون نہیں ہوں گے, پاگل نہیں ہوں گے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں تو دیندار لگتے ایسے ہیں کہ جیسے پاگل, بولو بھائی, ہیں. سب دیندار نہیں, بہت سے, اور واقعی وہ پاگل ہوتے بھی ہیں, لگتے نہیں ہیں, حقیقت میں وہ پاگل. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ شریعت کے مکمل پیچھے نہیں چلیں گے نا, آدھا چلیں گے, تو آپ پاگل ہوں گے واقعی, کیونکہ آپ پھر الٹی الٹی حرکتیں کرنا شروع کر دیں گے. جیسے نیم حکیم خطرہ جان سنا نا آپ لوگوں نے, نیم حکیم خطرہ جان, تو اس طرح کہتے ہیں نا نیم مفتی خطرہ ایمان, تو نیم مسلمان پاگل. اس میں خطرہ وطرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ شعر کا وزن بنانا مقصد نہیں ہے نا, مقصد تو ہے کہ بات پوری ہو جائے. تو نیم مسلمان کیا ہے, وہ بھی پاگل. نیم کہتے ہیں آدھا, یعنی تھوڑا تھوڑا. تو آدھا مسلمان بھی پاگل ہوتا ہے. آدھے مسلمان کے آدھے کا مطلب کیا, یہ سمجھیں, آدھے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدھے اسلام کو فالو کر رہا ہے. 100% اسلام کو تو بہت کم لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں نا, تو جو آدھے کو فالو کر رہا ہے اس کا مطلب وہ آدھا دوسروں سے تو پھر بھی عقل مند ہونا چاہیے, لیکن وہ بھی پاگل ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ آدھے کو فالو کرنا آدھے کو نہ کرنا یہ اتنا برا نہیں ہے. ایک چیز میں اسلام کی آدھی تعلیمات کو لینا آدھی کو نہ لینا, یہ تباہ کر دیتی ہے انسان کو. سمجھ رہے ہو؟ یعنی ایک ہی حکم ہے, اس میں اسلام کی آدھی تعلیمات لی اور آدھی چھوڑ دیں تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اس کی مثال ایسے ہے کہ میں شادیاں کرتا رہتا ہوں, مثال اسی کی دے دیتا ہوں. آپ نے 4 شادیاں ہمارے بیان سے سیکھا اور آپ نے کہا میں 4 کروں گا, اسلام نے ترغیب دی ہے, لیکن عدل والی شرط اسلام سے, بولو بھائی, نہیں لی, تو یہ تو بالکل ہی بیڑا غرق کر دے گا کہ نہیں کر دے گا. یعنی اسلام سے, کہ اسلام نے یہ بھی کہا نا کہ حقوق بھی ادا کرے, برابری بھی کرے, یہ والی شرط اسلام کی نہیں لی, شادیوں والی لے لی, تو یہ تو اسلام کا مذاق بنائے گا. اس سے تو بہتر ہے کہ نہ کرتا. بہتر کیا, ضروری تھا کہ نہ کرتا. تو جب ایک ہی حکم میں آدھا اسلام لیا, اسی حکم میں پوری تعلیمات نہیں لی, تو پھر وہ واقعی پاگل ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ پھر مروائے گا, وہ بیڑا غرق کروائے گا, اپنا بھی, گھر والوں کا بھی, بچوں کا بھی, معاشرے کا بھی, پھر مذاق بنوائے گا وہ. تو ہم میں سے بہت سے لوگ جو دیندار ہوتے ہیں اور پاگل لگ رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ تو ہمیں اپنی کم علمی کی وجہ سے پاگل لگتے ہیں. پاگل ہم ہوتے ہیں, ہمیں لگتے وہ ہیں. جیسے کہ ہر دیندار, ہر لبرل آدمی کو پاگل لگ رہا ہوتا ہے, تو وہ تو خود پاگل ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ لگ رہے ہوتے ہیں پاگل. لیکن بعض دفعہ واقعی میں پاگل بھی ہوتے ہیں, حقیقت بتا رہا ہوں, وہ سچی مچی کے پاگل ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ آدھی چیز کو لے رہے ہیں, اسی حکم میں آدھے اسلام کو, بولو بھائی, نہیں لے رہے. پھر یہ لوگ دین کو بدنام بھی کرتے ہیں. یہ لوگ صرف داڑھی ہوتی ہے, ایک لباس لیبل لگا ہوا ہوتا ہے. اب داڑھی تو لے لی, وہ بھی ضروری ہے, داڑھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, لیکن اخلاق وہ نہیں لیے. وہ کہتے ہیں نا کہ گڑ کھا رہا ہے اور گلگلوں سے پرہیز کر رہا ہے. یعنی گلگلے تو ذرا ہلکی چیز ہے نا, گلگلے پتہ ہے, میٹھے پکوڑے, تھوڑا سا لائٹ, آپ کی آواز یہاں بھی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. میٹھے پکوڑے جب چینی ڈال کے پکاؤ نا تو میٹھے پکوڑے کہلاتے ہیں, اس کو گلگلے کہتے ہیں. گلگلے, اس سے بھی پیٹ خراب ہوتا ہے کیونکہ تیل ہے, بیسن ہے,
لیکن گڑ سے تو اور زیادہ خراب ہوتا ہے نا, گڑ تو بہت بھاری چیز ہے, گرم ہوتا ہے. اب یہ ایسا مریض ہے جس کا پیٹ خراب ہے, یہ گڑ کھا رہا ہے. جب اس کے سامنے گلگلے رکھے گئے تو کہہ رہا ہے میرا پیٹ خراب ہے, ایکچولی آج میری طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے. تو یہ کیسی ناساز ہے بھائی, تو گڑ کھا رہا ہے, گلگلوں سے کیا کر رہا ہے, پرہیز کر رہا ہے. اسی کی ایک اور مثال دی جاتی ہے, بارش سے بھاگا پر نالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. بارش سے بھاگا کہ کہیں بھیگ نہ جاؤں, اور بھاگنے کے لیے کھڑا کہ کہاں کے ہوا ہے, پر نالے کے نیچے. تو یہی ہو رہا ہے آج کہ شریعت کے احکام میں ایک حکم کو لے لیا جو بہت زیادہ اہم تھا, یقیناً اس سے بھی زیادہ اہم حکم کو چھوڑ دیا. تو یہ ہو رہا ہے آج کل. اس کی وجہ ہے کم علمی, علم نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, اللہ ان کی عمر برکت دے, ان کے حوالے سے کسی نے ایک بڑی پیاری مثال دی. فرمایا کہ ایک ہوتا ہے تفقہ, فقہ, ایک ہوتا ہے علم, اور ایک ہے حکمت. بڑی پیاری مثال دی, مجھے بڑی اچھی مثال لگی. میں نے کہا یہ بیان میں نقل کروں گا انشاءاللہ. فقہ کہتے ہیں سمجھ بوجھ, سینس جسے کہتے ہیں, اور حکمت اور دانائی اس سے بھی, سینس تو لازم ہے نا, واجب ہے کہ آپ میں فقہ ہو, سمجھ ہو. اور ایک علم, یہ پہلا درجہ ہے, سب سے پہلے علم, پھر آتی ہے سینس, کھوپڑی بھی ہو, اور پھر حکمت اور دانائی. تو انہوں نے فرمایا کہ ڈسپرین جو ہے نا, ایک ٹیبلٹ ہے, ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ ڈسپرین سے سر کا درد ٹھیک ہوگا. یہ ڈاکٹر کو بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ڈسپرین کی گولی کھانے سے سر کا درد کیا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. بھائی جان ایک دفعہ نا قیامت آنے سے پہلے مجمع ضرور دکھا دینا بیان. ابھی دبئی میں بھی, وہاں بھی لوگ, انڈیا کے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی بندہ سامنے بیٹھا بھی ہوتا ہے. آج تک کہہ رہے ہیں کبھی نہیں دیکھا, کبھی بھی نہیں دیکھا. میں نے کہا ایک کیمرہ کہاں, کس کس کو دکھائیں بھائی. تو ایک دفعہ میں نے کہا مرنے سے پہلے انشاءاللہ, یا امام مہدی کے آنے سے پہلے ہم پبلک دکھائیں گے. وجہ اس کی یہ کہ کیمرہ تھوڑا سا گھما دیا نا, پھر 1 گھنٹہ لگے گا اس کو واپس اپنی جگہ پہ لانے میں. تو ایک دفعہ یہ نوٹ کر لے, امام مہدی کے آنے سے پہلے ایک دفعہ لازمی دکھانا ہے, ٹھیک ہے. تو کیا بات چل رہی تھی یار, ٹیکنیکل بات چل رہی. ہاں, ڈسپرین کی مثال دے رہا تھا کہ جو ڈسپرین ہے یہ سر کے درد کو ٹھیک کرتی ہے. یہ علم ہے, نالج کی بات ہے نا, کہ بھائی ڈسپرین سے کیا ہوتا ہے, سر کا درد ٹھیک ہوتا ہے. تو ایسے ہی مسائل, شریعت کے مسائل میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے. اس سے اوپر کا درجہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ ڈسپرین سر کا درد کیسے ٹھیک کرتی ہے. یہ ڈاکٹروں کو پتہ ہوتا ہے, عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا. یہ کیسے ٹھیک, اس میں کیا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے سر میں درد ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے جس نے میڈیکل سائنس باقاعدہ پڑھی ہوتی ہے. تیسرا درجہ ہے حکمت, کہ کس نے سر کے درد کو ٹھیک کرنے کے لیے کتنی ٹیبلٹ کھانی ہے, کس کو ڈوز کتنی دینی ہے, دینی بھی ہے کہ نہیں دینی ہے. ہر سر کے درد کی, ہر آدمی جس کے سر میں درد ہو اس کو ڈسپرین نہیں کھلائی جاتی, اور جس کو کھلائی جاتی ہے تو سب کو ایک جیسی مقدار میں نہیں کھلائی جاتی. یہ کیا ہے, حکمت, یہ سینس سے اوپر کی چیز ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی, کہ کس کو کتنی ٹیبلٹ دینی, کس کو کتنی ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ یہ چیزیں کتابوں میں, یہ تیسری چیز کتاب میں نہیں ملتی. یہ ڈاکٹر کا تجربہ, اس کی اپنی عقل, خود بھی ڈسپرین کھا کے بیٹھا ہے یا بغیر ڈسپرین کے بیٹھا ہوا ہے, یہ سب چیزیں یعنی وہ کرتی ہیں. تو یاد رکھو, اسی طرح دین کے معاملے میں بھی مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ نہ خود پتہ ہے اور نہ ایسے پر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جس کو پتہ ہے. صرف ظاہری علم ہے, ظاہری علم, وہ یہ جائز ہے, وہ ناجائز ہے, یہ حدیث ہے, وہ فلانی آیت ہے, اور وہ پھر اس پہ فتوے بازی تھوپتے رہتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے ضلوا و اضلوا, خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ. علماء کو پتہ ہوتا ہے, جن میں حکمت ہے, جن علماء میں, ان کو پتہ ہوتا ہے
کہ یہ حدیث اس موقع کے لیے نہیں ہے, اس کا کوئی غلط فائدہ اٹھائے گا. جیسے نا ڈسپرین تو ہے, سر کا درد تو ٹھیک کرتی ہے, مگر آپ کے لیے نہیں ہے. پیناڈول سے طبیعت ٹھیک ہوتی ہے مگر ہر ایک کے لیے نہیں ہے. تو ایسے بہت ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا, بڑے وہ پریشان تھے کہ یار یہ کیا بات ہے, حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتے کو پانی پلانے پر ایک فاحشہ عورت کی مغفرت کر دی. کتے کو پانی پلانے پر مغفرت, ساری زندگی گناہ ایک کتے کو پانی پلانے پر کیا کر دیے. اور دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ ایک بلی کو بھوکا مارنے پر ساری نیکیاں. ارے وہ مشہور حدیث ہے نا, ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا, نہ کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی, وہ بلی بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر گئی, اللہ نے اس کو عذاب میں ڈال دیا, ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں. ایک اب وہ پریشان کہہ رہے ہیں یار وہ تو بس گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے ادھر تو ایک اندھی ہے, بس اللہ جس کو چاہے اٹھا کے جنت میں ڈال دے, جس کو چاہے اٹھا کے بخشش پہ آئے گا تو ہماری ایک نیکی قبول کر لے گا, اور اگر اس نے عذاب ہی دینا ہوگا تو ہماری ساری نیکیاں دھری کی دھری کوئی ایک گناہ پکڑ کے ہمیں کیا کر دے گا, جہنم میں. تو ان کے لب و لہجے سے لگ رہا تھا کہ عمل سے کیا ہو رہے ہیں, وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. یہ حدیث ان میں عمل کا جذبہ کم کر رہی ہے کہ یار ادھر کا تو کوئی لا نہیں ہے, قانون نہیں ہے بس. پھر انہوں نے قرآن کی آیت بھی پڑھی, یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, اللہ فرماتے ہیں جس کو چاہوں گا معاف کروں گا, جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. تو جب وہی اسی پر ہے تو ہمارا عمل کس کام کا. کیا خیال ہے بھائی, آ رہا ہے نا سمجھ میں؟ الحمدللہ. تو یہ وہی ہے, علم ہے, حکمت نہیں ہے. اصل میں یہ وہی ڈسپرین کی گولی ہے نا, جس کو نہیں کھانی تھی اس نے کھا لی ہے ٹھیک ہے نا, جس کو نہیں کھانی تھی اس نے کھانی. تو فائدے کے بجائے کیا ہو رہا ہے, ایک آدمی کا خون ویسے ہی بہت پتلا ہے, وہ بالکل پانی کی طرح خون ہے, وہ ویسے ہی مرنے والا ہے, اس کو ڈسپرین کھلاؤ گے تو اور کیا ہو جائے گا, پتہ وہ تو مر جائے گا. جو حدیث کی جو جانتے ہیں وہ بتاتے ہیں, کسی حکمت والے سے پوچھیں وہ تو وہ کہے گا کہ بھائی دونوں یہ حدیثیں عمل میں اور بڑھانے کے لیے ہیں, عمل کو کم کرنے کے لیے نہیں ہیں. صحابہ اس حدیث کو سن کے ان کا عمل کا جذبہ بڑھا تھا, کم نہیں ہوا تھا. کیسے؟ ایک حدیث جو ہے وہ گنہگار کو سنانے کی ہے, ہم وہ نیک لوگوں کو سنا دیتے ہیں. ایک نیک لوگوں کو سنانے کی ہے, وہ ہم کس کو سنا دیتے ہیں, گنہگاروں کو. جس کی جو اس کے سامنے پیش کرنے کی, جیسے شوگر کا مریض ہے, اس کے سامنے پیش کرنے کی ڈش تھی کریلے ہے بھائی, اور ایک آدمی میں فیٹ ہے ہی نہیں, شوگر بھی نہیں ہے, وہ بیچارہ شوگر کی کمی سے مر رہا ہے, اس کے سامنے رکھنے تھے لڈو, تو جس کے سامنے لڈو رکھنے تھے اس کے سامنے رکھ دیا کریلے. وہ پہلے ہی شوگر لیول کم ہے, وہ کریلے کھائے گا تو انا للہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور جس کو کھلانے تھے لڈو اس کو کریلے کھلا دیا, اور جس کو کریلے کھلانے تھے اس کو کیا کھلا دیا, لڈو. دونوں کا انا للہ, کیا خیال ہے بھائی, انا للہ ہو جائے گا دونوں کا. تو یہ جو حدیث ہے نا کہ فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا اور اللہ نے بخش دیا. ایک روایت میں مرد آتا ہے, مرد نے پانی پلایا, بہرحال جس نے بھی پلایا گنہگار تھا, اللہ نے اس کو بخش دی. یہ اصل میں گنہگار کے سامنے پیش کرنے کی حدیث ہے, اور ہر گنہگار کے سامنے نہیں. وہ گنہگار جو اب اس نا امیدی میں آ گیا ہے اور اب وہ نیکی کرنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں, وہ کہہ رہا ہے یار میرے تو اعمال میں گناہ ہی گناہ ہے, میں نے اگر ایک نیکی کر لی تو مجھے کیا ہو جائے گا, میں کون سا جنت میں جاؤں گا, تو اب چھوڑو میں باقی زندگی بھی کس میں گزارتا ہوں, گناہ میں. تو اس کو بتایا جا رہا ہے بھائی بعض مرتبہ, ہمیشہ نہیں, ایک نیکی کام آ جاتی ہے. تو اس لیے نیکی کا کوئی موقع اگر میسر ہے تو ہاتھ سے جانے نہ دو. تو وہ عمل پہ آئے گا یا پیچھے ہٹے گا, آ رہا ہے عمل پہ. تو اس کو یہ بتایا گیا بعض دفعہ ایک نیکی پہ بخشش ہو جاتی ہے تو اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو, یہ تو بخشش کا چانس اور زیادہ بڑھ جائے گا. تو اس کو ادھر لایا جا رہا ہے.
اور جو گناہ جو نیکی کرنے والے ہیں بعض دفعہ وہ اترانے لگتے ہیں, تکبر میں آ جاتے ہیں, یار ہمارے اعمال میں تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں, ہم تو سیدھا بغیر حساب کتاب کے جنت میں. اب جب بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے تو ہم نے 2-4 گناہ کر لیے تو کیا ہو گیا؟ ہم نے اگر اس کی جیب سے پیسے نکال لیے, ہم نے تو سارے ماشاءاللہ وراثت بھی نہیں کھائی کسی کی, اور سارے ہمیشہ ایک نمبر رہے. آج اگر ہم نے کسی کو چونا لگا دیا, 150 روپے پان گٹکے کے کسی کے کھا لیے, آج ہم نے اگر ایک دفعہ سٹا لگا لیا تو 2-4 گھونٹ پی لیے تو کیا ہو گیا؟ دنیا تو بالٹیوں کی بالٹیاں پی جاتی ہے, آج ہم بھی ذرا 2-4 سے کیا ہوتا ہے کہتے ہیں نا لوگ اے بھائی 2 گھونٹ پینے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ پائپ کے نیچے ہم اگر بیٹھ کے تھوڑا سا ہیروئنچیوں کے ساتھ انجوائے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ تو ان کو بتایا جا رہا ہے, یہ کسی پہ ظلم کر لیا, کسی جانور کو بلا وجہ مار دیا, تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی تمہیں اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے نا, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو, اسی پہ قائم رہو, یہ سوچ کے گناہ مت کرو کہ ہمیں کیا ہوگا. بعض دفعہ ایک گناہ بھی, بعض دفعہ ہمیشہ نہیں ہوتا, بعض دفعہ ایک گناہ وبال جان بن جاتا ہے, جیسے اس شخص کا بن گیا, اس عورت کا بن گیا جس نے بلی کو باندھ کے بھوکا رکھا. تو اب صحابہ جب یہ حدیث سنتے تھے تو ان میں عمل کا جذبہ بڑھتا تھا, اور ہم جب سن رہے ہیں اب جب یغفر لمن یشاء, جس کو چاہے گا بخش دے گا, یہ تو معاملہ خراب ہو گیا. تو اصل میں حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نیکی پہ اللہ بخش سکتے ہیں تو بار بار نیکیوں پہ کیوں نہیں بخشیں گے, اور ایک گناہ پہ اللہ برباد کر سکتے ہیں تو بار بار گناہ کرو گے تو برباد کیوں نہیں ہوگے. تو مطلب یہ کہ جو نیکیاں کر رہا ہے وہ کرتا چلا جائے, اور جو گناہ کر رہا ہے وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ اور معاملہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ الٹا ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی حدیثیں گناہگاروں کو سنائی جا رہی ہیں جو توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, حالانکہ وہ ان کے لیے تھوڑی ہیں, ان کے لیے تو عذاب کی وعیدیں ہیں. یہ جو آتا ہے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو, یہ ان کے لیے ہے جن کا آگے قرآن میں تذکرہ ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, کہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ, اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو. ایسے گنہگاروں کو کہا جا رہا ہے کہ اب آ جاؤ, اب اللہ کی طرف آ جاؤ, ماضی کو بھول جاؤ. اور ہمارے ہاں جو آیت بتائی جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, یہ ان لوگوں کو جو گناہ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرنے کا پروگرام ہے, کرتے رہو, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. تو یہ تو غلط ہے, یہ کہاں کی کہاں لگا دی. تو دین جو ہے نا, پورے دین پر انسان چلے تو پھر انشاءاللہ پھر وہ پاگل نہیں کہلائے گا, اور اگر پھر ایسے شخص کو کوئی پاگل کہے گا تو خود پاگل ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم میں سے بہت سے لوگ آدھے پہ چل رہے ہیں, آدھے پہ نہیں چل رہے. دوسری ایک اہم ترین بات یاد رکھیں, یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی کی جو برائی ہے نا, برائی, اس کو ناپنے کا وہ معیار نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول کا معیار ہے. ہمارے ہاں جرم کو ہر انسان اخپل طریقے سے ناپتا ہے, سمجھ رہے ہیں, اس کی قیمت لگاتا ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. دیکھیں کسی بھی ہر ملک میں سگنل توڑنے کا جرمانہ الگ ہے, ایسا ہی ہے نا. پاکستان میں اگر آپ سگنل توڑیں تو چالان الگ قسم کا ہوتا ہے, دبئی میں توڑ دیں تو بیڑا غرق ہو گیا آپ کا, امریکہ میں توڑ دیں تو الگ سزا ہے. ہر ملک میں بندہ مارنے کی الگ سزا ہے, ہر ملک میں بندہ مارنے کی الگ سزا ہے, رشوت کی ہر ملک کی الگ. تو ہر کنٹری نے, ان کی اسمبلی نے یا ان کے جو قانون دان لوگ ہیں, انہوں نے اپنے لحاظ سے جو ہے نا جرم کو ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ بھئی یہ والا جرم جو ہے یہ اتنا بھاری ہے اور اس کی سزا اتنی ہوگی. تو ان کے جو بھی ماہرین ہیں وہ بیٹھتے ہیں, بھئی سگنل توڑا تو اس کا مطلب یہ لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہیں, لوگوں کی جان سے کھیلنے کا مطلب بندہ بھی جا سکتا تھا, بندہ بھی جا سکتا ہے, اس کا مطلب یہ چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے, لہٰذا اس پہ اتنا بھاری بھرکم جرمانہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ آدمی کہتا ہے دوبارہ نہیں توڑوں گا کبھی. اور بعض لوگ دوسرے اسٹائل سے سوچتے ہیں کہ بھئی سگنل توڑا ہے تو بندہ تھوڑی توڑا ہے, بندے کو تھوڑی مارا ہے, اور اس کی نیت بھی نہیں تھی اور مرا بھی نہیں بندہ, یا تو مر جاتا بندہ تو توڑ کے بھاگا ہے نا, تو ٹھیک ہے 50 روپے لو, نکلو یہاں سے. تو یہ یعنی ہر آدمی اپنے حساب سے.
تو آپ جس کی ریاست میں ہوتے ہو اس کے قانون کے حساب سے جرم کو تولتے ہیں, وہیں کے قانون کے حساب سے. تو اسی طرح یاد رکھیں یہ زمین کس کی ریاست ہے؟ اللہ کی. تو جب اللہ کی نافرمانی ہوگی تو اس جرم کو اسی حساب سے تولا جائے گا. اللہ نے اس کو کتنا بڑا جرم قرار دیا ہے, اس کو اخبل طریقے سے, بولو نا بھائی, نہیں تولا جائے گا, اس کو اپنے حساب سے تولا جائے گا, یعنی اللہ کے حساب سے. آپ اگر کسی کا مال چھینتے ہیں, کسی کا پیسہ چراتے ہیں, وہ 100 روپے ہیں, جرم ہے. 1,00,000 روپے چرائے بڑا جرم. لیکن اگر آپ سگے بھائی یا سگی بہن سے اس طرح دھوکہ دیتے ہیں تو ہیں وہ 1,00,000 روپے, مگر اللہ کے ہاں یہ جرم بڑا ہے, دگنا جرم ہے, رشتہ داری توڑنے کا بھی اور پیسے چرانے کا بھی. حالانکہ دنیا میں سزا دونوں کی ایک جیسی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک جیسی سزا ہے. آخرت میں ایک جیسی نہیں ہے, آخرت میں ایک جیسی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے ہاں رشتہ داروں کا حق عام لوگوں سے, بولو بھائی, زیادہ ہے. اسی طرح ایک اور اہم بات یاد رکھیں کہ جب ہم کسی کے ذاتی گناہ کی وجہ سے برا کہتے ہیں تو لبرل لوگ, جو لبرل سے میرے بولا نام لحاظ لبرل جو بنتے ہیں, ہم بڑے فنٹر بنتے ہیں نا, لیکن کام ان کے عقل والے نہیں ہیں, یعنی شو یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی عقل پہ چلتے ہیں. میں نے ایک بیان میں لبرل کا بتایا تھا نا, لبرل اصل میں تو انگلش میں ایک اچھا لفظ ہے, اس لحاظ سے صحابہ کرام لبرل تھے, کیونکہ صحابہ کرام نے عقل کو فالو کیا, معاشرے کو فالو نہیں کیا. عقل نے بتایا کہ سچے نبی ہیں تو پھر انہی کے پیچھے چلو. تو اس لیے یہ لبرل کے ساتھ میں نام نہاد لبرل لگایا کروں گا, ٹھیک ہے نا, جو بنتے ہیں یا اصطلاح میں جن کو لبرل کہا جاتا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا یار, ایک تو دماغ میرا بہت گھوم رہا, تھکاوٹ بہت ہے نا. وہ بتا تو رہا تھا یہ, نہیں یہ اہم بات کیا تھی, جلدی بتاؤ, وقت کم ہے یار. عجیب اتنی اہم ٹیکنیکل قسم کی بات آئی تھی دماغ میں. جی آپ بتا رہے ہیں, جی بتا نہیں رہے کیا اتنی اہم بات آئی تھی, دیکھو کدھر سے کدھر نکل گئی. بات کر کے آ رہا تھا ہے, ہاں اپنے حساب سے ہر آدمی جو ہے نا اپنے حساب سے طے کرتا ہے کہ اس جرم کی نوعیت کتنی ہے. ہاں اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ جرائم ایسے ہیں کہ جو بے دین لوگ ہیں, جو لبرل لوگ ہیں, وہ اس کو جرم کہتے ہیں اپنے حساب سے. مثال کے طور پر معاشرے میں کوئی بے حیائی کرے, کوئی زنا کرے, کوئی بدکاری کرے, تو لبرل لوگوں کے ہاں یہ جرم اس وقت ہے کہ جب کلچر اسے قبول نہ کرتا ہو. اگر کلچر اس کی اجازت دیتا ہے تو پھر بے حیائی, کیا خیال ہے بھائی, نہیں ہے. مثال کے طور پر امریکہ میں اگر کوئی بوائے فرینڈ رکھتا ہے, کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رکھتی ہے, کوئی جرم نہیں ہے کیونکہ سوسائٹی اس کی اجازت دیتی ہے. ہمارے کنٹری میں اگر کوئی اس طرح سے رکھے گی تو لوگ اس کو برا کہیں گے. جو لبرل لوگ ہیں وہ کیوں برا کہیں گے کہ بھائی ہماری سوسائٹی اس کو قبول نہیں کرتی, یہ غلط حرکت ہے. یہی ہوگا نا, اس سے آگے نہیں ہوگا. تو جو سوسائٹی کو اصل سمجھتے ہیں وہ تو پھر سوسائٹی کی کسوٹی سے پرکھتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں یہ جرم کتنا بڑا سمجھا جاتا ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے, اس کو اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو. یہ بڑے مسائل پیدا کر رہی ہے, یہ چیز نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت فسادات ہو رہے ہیں. تو جو دین کو نہیں مانتے وہ سوسائٹی کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں کہ یہ جرم ہے بھی یا نہیں ہے تو کتنا بڑا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم جو مذہب کو فالو کرتے ہیں ہم سوسائٹی کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے, ہم اصل میں کس کو لفٹ کراتے ہیں؟ سب سے پہلے کہتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے. تو یاد رکھو, جب اسلام کی کسوٹی پہ پرکھ کے کسی کو مجرم کہا جائے گا تو پھر جب تک اسلام اسے مجرم کہے گا کہیں گے, جب اسلام مجرم کہنے پر پابندی لگا دے گا تو آپ اس پہ کو مجرم, بولو بھائی, نہیں کہہ سکتے. اسی سے یہ, اور اسلام نے کیا کہا ہے کہ جو شخص توبہ کر لے, کتنے بڑے بڑے گناہ ہوں اس کی زندگی میں, جب توبہ کر لی اب آپ اس کے ماضی کی وجہ سے اسے مجرم, بولو بھائی, نہیں کہہ سکتے. کتنے بڑے جرائم کیے اس نے, جب توبہ کر لی تو کیا ہے, معاف. رہی یہ بات کہ سچی توبہ کی ہے یہ جھوٹی, عین ممکن ہے جھوٹی توبہ کر رہا ہو, اس کے بارے میں بھی اسلام نے بتا دیا, صاف بتا دیا کہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں, دل چیر کے دیکھنے کے مکلف نہیں ہیں.
اب میں حیران ہوتا ہوں، بہت بعض لوگوں سے ماضی میں بڑے بڑے گناہ ہوئے، زنا ہوا، ان کی تصویریں وائرل ہو گئیں، یہ ہو گیا، وہ کہہ رہے بھائی میں توبہ کر لی میں نے، لوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ تو اپنے یوں کرنے کے لیے، تو یوں کرنے کے لیے، تو ایسے کرنے کے لیے، ویسے بھائی جان آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ آپ تو اللہ کی وجہ سے مجرم کہہ رہے ہو نا اس کو، تو اسی اللہ، وہ اللہ باپ کو مجرم کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اس کو تانا دیا یا اس کی توبہ میں تم نے یہ کہا کہ یہ جھوٹ ہے. یہ ابھی ماضی میں کوئی اداکارہ کے بارے میں تو سفر پہ تھا تو بہت سے لوگوں کی کالز آئیں کہ کسی کی فوش تصویریں آ گئی ہیں، وہ بیچاری رو رو کے اعلان کر رہی ہے غلط ہو گیا، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا، میں معافی چاہتی ہوں، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، کر رہے ہیں. اور لوگ پھر بھی نیچے کمنٹس کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا ایسا ہی ہے، اور اس کو چسکے لے لے کے پھیلا رہے ہیں ان ویڈیوز کو. میں نے وہ ویڈیوز الحمدللہ نہیں دیکھی، اس لیے کہ دیکھنا گناہ ان چیزوں کا. کسی نے جب کہہ دیا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس کا مطلب اب وہ اس کو وائرل کرنا وہ پسند نہیں کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ نہ پسند کرتا ہے نہ کرتی ہے. تو اب آپ کے لیے دیکھنا جائز؟ بھائی ایک آدمی کی قابل اعتراض حالت میں ویڈیو آ گئی، اس کو احساس ہوا غلط ہے، اب وہ پابندی لگا رہا ہے، تو آپ کے لیے دیکھنا جائز ہے بھائی بولو؟ ایک آدمی واش روم میں نہا رہا ہے، کنڈی لگانا بھول گیا، تو آپ کے لیے دروازہ کھول کے دیکھنا جائز ہے؟ اب آپ کو تم نے کنڈی کیوں نہیں لگائی، تم نے کنڈی کیوں نہیں لگائی، یا چلو جان کر نہیں لگائی کنڈی اس لیے کہ وہ بہت ہی ماڈرن تھا، وہ کہہ رہا ہے یار کنڈی منڈی کیا چھچوری حرکتیں، کنڈی لگائے گورے کی طرح نہا ہو کہ دیکھ لیا تو کیا ہو گیا. نہاتے نہاتے اس کو توبہ کی توفیق ہوگی کہ یار اتنا بھی ماڈرن بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب آپ اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں توبہ کر جاؤں گا، آپ کو نہیں، میں تو دیکھوں گا، میں تو کھڑکی سے جھانک کے دیکھوں گا، میں تو روشن دان سے جھانک کے دیکھوں گا. تو اس کا مطلب اس سے پہلے تو وہ برا تھا، اب اس عمل کے بعد جب آپ اس کی ویڈیو دیکھو گے یا آپ اس کو جھانک کے دیکھو گے تو کون برا ہے؟ اب آپ برے ہو. یہ بہت بڑی مسٹیکس ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں. لوگ دلوں کو ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سچی توبہ ہے یا جھوٹی توبہ. وہ بھائی ہمیں سچی جھوٹی میں جانے کی اجازت نہیں ہے. دیکھو کیا نبی کے دور کا واقعہ صحیح حدیث میں ملتا ہے کہ غیر مسلم مقابلے کے لیے آئے، اور جب صحابی کی تلوار ان کے گردن پہ پڑنے والی تھی نا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. صحابی رسول نے گردن اڑا دی، مار قتل کر دیا ان. بعد میں جب صحابہ نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے ان کو قتل کیا حالانکہ یہ کلمہ پڑھ چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ انہوں نے تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غضبناک ہوئے، فرمایا ہلا شققت قلبا، تم نے اس کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھا؟ دل کو چیر کے دیکھتے کہ دل سے پڑھ رہا ہے یا اوپر سے پڑھ رہا ہے، پھر فیصلہ کرتے نا. دل چیرنا تمہارے اختیار میں ہے نہیں، تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے؟ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے. بار بار یہ الفاظ دہرائے ہلا شققت قلبا، ہلا شققت قلبا. اب دیکھو یہاں تو 99.9% انسان کا دماغ اسی طرف جاتا ہے کہ موت کے ڈر ہی سے پڑا ہے.